السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج بلین ٹری ہنی پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کا مقصد شجرکاری کا فروغ اور شہد کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف کو کسی قسم کا NRO ہرگز نہیں دے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ ملک میں کہیں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو اپنی سرزمین پر بھارتی پشت پناہی میں کرائی گئی دہشت گردی کے حوالے سے ٹھوس شواہد پر مبنی دستاویزی ثبوت فراہم کیے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی شاہین 9 مشق جو رواں ماہ کے اختتام تک جاری رہے گی، ایک معمول کی مشق ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے مودی حکومت کی طرف سے فوجی کالونیوں کے قیام کے مذموم اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ افغانستان میں تقریباً 1.60 کروڑ افراد کو خوراک کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ جرمنی نے ایران سے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جس کے باعث نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو صدر ٹرمپ کا فیصلہ واپس لینے اور جوہری معاہدے کی طرف واپسی میں مشکل پیش آئے۔ ممتاز شاعر اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آج 38ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ کل نیپیر میں کھیلا جائے گا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں بلین ٹری ہنی پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کا مقصد 10 ارب درخت لگانے کے سونامی پروگرام کے تحت ملک میں شجرکاری کا فروغ اور شہد کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کی سونامی پروگرام سے ماحولیاتی اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے علاوہ جنگلات میں اضافے، دریاؤں کی صفائی اور زیر زمین پانی کو آلودگی سے بچانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ نسلوں کو صاف اور سرسبز و شاداب پاکستان دینا میری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے ملک کی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے۔ ہم نے فارسٹ کور اس ملک میں دنیا کی ایوریج سے بہت نیچے جا چکا ہے۔ ہم نے اپنے دریاؤں کو پولوٹ کر دیا۔ گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔ ہم ملک کو اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلین ٹری ہنی پروگرام برآمدات میں اضافے اور خصوصاً ان علاقوں کے نوجوانوں کے لیے جہاں یہ جنگلات لگائے جائیں گے، روزگار کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ یہ جو ہمارا انیشیٹو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے 1 ارب درخت لگانے کا، عوام درخت تب اگائے گی، پھر ان کی حفاظت کرے گی جب عوام کو ان کے بینیفٹ سے پتا چلے کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ تو یہ جو انیشیٹو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمارا ملک میں دنیا میں 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے، تو لوگوں کو روزگار چاہیے کہ ان علاقوں میں شاید کہ انشاءاللہ یہ کریں گے ہارویسٹ۔ یہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ملک میں روزگار اپنا بڑھائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں زیتون اور ایووکیڈو کے درخت لگانے کی وسیع صلاحیت ہے اور زیتون کی کاشت سے ملکی درآمدات میں کمی آئے گی اور ہم زیتون کا تیل برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کے سونامی پروگرام سے ملک میں روزگار کے تقریباً 84,000 مواقع پیدا ہوئے، جبکہ آئندہ دنوں میں اس پروگرام کے دائرہ کار کو مزید وسعت دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ بلین ٹری ہنی پروگرام سے ملک سالانہ 70,000 میٹرک ٹن شہد کی پیداوار کے حصول کے قابل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمان کا تقدس یقینی بنائیں اور ملک میں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں۔ آج اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کے لیے ملک کا سب سے بڑا آئینی اور اہم ادارہ ہے اور جمہوریت کا تسلسل بھی اسی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی اصل مضبوطی عوام کی خدمت اور آئین کی بالادستی میں ہے۔
پاکستان اور سعودی عرب نے دیرینہ دوطرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور کورونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف کو کسی بھی NRO کی پیشکش ہرگز نہیں کرے گی۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف نے ماضی میں اپنے رہنماؤں کی بدعنوانی پر پردہ ڈالنے کے لیے قومی احتساب آرڈیننس میں 38 ترامیم میں سے 34 کی تجویز دی ہے۔ کہ جو نیب کا جو ایکٹ ہے اس میں 38 کلازز ہیں، 38 میں سے 34 کلازز جس کو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اور ہمارے جتنے اسپوکس پرسنز ہیں اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ 34 شکوں میں انہوں نے ترامیم کی۔ امینڈمنٹ انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ تھی کہ نیب کے قانون کی جو عملداری ہے وہ 1999 سے کی جائے، جتنے بھی غیر قانونی طور پہ اثاثے بنائے گئے تھے 1999 تک وہ لیگل ہو جاتے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو ان ترامیم کی تجویز دے کر ایسے وقت میں دباؤ میں ڈال دیا ہے جب وہ پاکستان کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے قانون سازی سے متعلق حزب اختلاف کا تعاون چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے تجویز دی کہ قومی احتساب بیورو کو صرف گزشتہ 5 سال کے کیس لینے چاہیے اور 1 ارب روپے کی بدعنوانی، قرضے معاف کرانے اور منی لانڈرنگ کے کیس نہیں لینے چاہیے۔ لمیٹیشن آف 5 ایئرز، یعنی کہ اگر 5 سال سے پہلے کسی نے کوئی جرم کیا ہو وہ قانون کی گرفت سے باہر ہوگا۔ اس کے کون بینیفیشری؟ اس میں پیپلز پارٹی کو NRO++ مل جاتا اور PMLN کو NRO+ مل جاتا۔ سید شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف نے بے نامی اداروں کی تعریف کرنے کی تجویز بھی دی جنہیں بیوی اور بچوں کے نام پر بدعنوانی کرنے کی کھلی آزادی ہے اور مجرموں کو ان کے مقدمات کا حتمی فیصلہ آنے تک انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے، جبکہ نااہلی کی مدت صرف 5 سال کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف بین الاقوامی امداد کے باہمی قانون کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ سید شبلی فراز نے کہا کہ اگر یہ ترامیم منظور کر لی گئیں تو نیب عملی طور پر غیر فعال ہو جائے گا اور اپوزیشن کے بدعنوان رہنماؤں کو NRO مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت میں 1 کروڑ ملازمتیں اور 50 لاکھ گھر فراہم کرنے سمیت اپنے تمام وعدے پورے کرے گی۔ قیمتوں کی نگرانی کے لیے قائم قومی کمیٹی کو بتایا گیا کہ گزشتہ 4 ہفتوں میں گندم، ٹماٹر، پیاز، آلو اور مرغی کے گوشت جیسی روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل کمی دیکھی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے رجحان کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے ویجیٹیبل، گھی اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا اور صوبائی حکومتوں کو ان اشیاء کی سخت نگرانی کی ہدایت کی۔ اجلاس کو گندم اور چینی کے ذخائر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان دونوں اشیاء کی بہتر دستیابی کے باعث صارفین کے لیے قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ ملک میں کہیں بھی گھریلو، تجارتی یا صنعتی شعبے کے لیے گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ترجمان نے آج ایک بیان کے مطابق گیس کے کم دباؤ کی بعض شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ LNG کا ایک مال بردار جہاز جسے 18 دسمبر کو پہنچنا تھا تاخیر کا شکار ہو گیا، وہ اب آج پہنچے گا، جس سے نظام میں گیس کا دباؤ بہتر ہونے کی توقع ہے۔ تعلیم کے وفاقی وزیر شفقت محمود نے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ایک سیمینار سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے بیانیے کی تشکیل کے ذریعے قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے اساتذہ، مصنفین اور خصوصاً نیشنل بک فاؤنڈیشن کے کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کی جانوں کو شدید خطرات ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بعض سیاستدانوں پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں جن میں وہ محفوظ رہے۔ وزیر داخلہ نے حزب اختلاف پر بھی زور دیا کہ وہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے تناظر میں جلسوں سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور سعودی عرب نے اپنی پروازوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے اور اس صورتحال میں تجویز کیا گیا ہے کہ پاکستان بھی پروازوں کی لندن آمد و رفت کا سلسلہ بند کرے۔
شیخ رشید نے یقین ظاہر کیا کہ حزب اختلاف کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے گا کیونکہ پارلیمنٹ مسائل کے حل کے لیے ایک موزوں فورم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی۔ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ 2 تائی کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی، جس میں کہ منی لانڈرز، 2 نمبر اور کرپشن اور ڈس آنیسٹی والے اور پاپڑ والے اور منصور دہی بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے۔ وزیر داخلہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے، تاہم وہ اپنی خود مختاری پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر مالیت کے قرض کی معطلی کے لیے قرض دینے والے 21 ملکوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ اس معاملے میں قرضوں کی ری شیڈولنگ کے معاہدے پر آج اسلام آباد میں فرانس، سوئٹزرلینڈ اور چین کے ساتھ دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر ان ملکوں کے اعلیٰ سفارتی حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان نے پیرس کلب کے قرض دینے والے ملکوں کے ساتھ گروپ 20 کی طرف سے قرضوں کی معطلی کے اقدام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیابی سے مذاکرات کیے اور پیرس کلب کے ارکان سمیت قرض دینے والے 19 ملکوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اقتصادی امور ڈویژن کے سیکرٹری نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کو کورونا وبا کے دوران لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور روزگار بچانے میں مدد ملے گی۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اپنے اثاثوں کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آبی وسائل کے وزیر فیصل واڈا کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ قومی اداروں کے خلاف مولانا فضل الرحمان کی ناشائستہ زبان قابل مذمت ہے اور کسی کو بھی اداروں کو بلیک میل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ فیصل واڈا نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کسی کو بھی ذاتی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنے دے گی۔ بتائیں مولانا کی کشمیر کمیٹی کے اندر کیا کیا پچھلے کئی سالوں میں، جو سوائے چوری اور لوٹ ماری کے، اور آپ مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی آدمی آئین اور قانون سے زیادہ پڑھا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں؟ یہ حکومت مذہب کے نام پہ آگے کھلواڑ بھی نہیں کرنے دے گی۔ قومی اسمبلی کے حلقے این اے 45 کرم 1 اور صوبائی اسمبلی کے حلقے پی کے 63 نوشیرہ 3 کی 2 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات اگلے سال 19 فروری کو ہوں گے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شیڈول کے مطابق ضمنی انتخابات کے حوالے سے پبلک نوٹس جمعرات کے روز جاری کیا جائے گا۔ انتخابی امیدوار 25 سے لے کر 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جمع کرا سکیں گے۔ ان کاغذات کی جانچ پڑتال کی آخری تاریخ 6 جنوری جبکہ کاغذات کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 11 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ امیدوار اپنے نام 20 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن 21 جنوری کے روز امیدواروں کو انتخابی نشانات فراہم کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو اپنی سرزمین پر بھارتی پشت پناہی میں کرائی گئی دہشت گردی کے حوالے سے ٹھوس شواہد پر مبنی دستاویزات فراہم کی ہیں۔ آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقلیتوں کے لیے امتیازی قوانین بنائے جس کی وجہ سے بھارت میں مقیم اقلیتیں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اپنے حالیہ دورے سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یو اے ای ہو یا سعودی عربیہ ہو، وہ ہندوستان کو پاکستان کا متبادل نہیں سمجھتے۔ میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا موقف واضح طور پر پیش کیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیرپا اور مستقل حل نہ نکل سکے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے موقف کو سنا اور سمجھا۔ چینی سفیر نونگ رونگ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی تعاون اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی فضائیہ کی شاہین 9 مشق جو رواں ماہ کے اختتام تک جاری رہے گی ایک معمول کی مشق ہے اور اس کا مقصد کسی تیسرے ملک کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔
ترجمان وینگ وین بن نے آج بیجنگ میں اپنی معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان سیاست، معیشت، فوج اور سلامتی سمیت کئی شعبوں میں دوستانہ تبادلے اور تعاون جاری ہے۔ سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی کمرشل پروازیں ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے اور یورپ میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے باعث ایک ہفتے کے لیے زمینی اور سمندری راستوں سے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان دنوں یورپی ممالک سے واپس جانے والے لوگوں کو خود کو 2 ہفتے کے لیے آئسولیشن کے بعد 5 کورونا ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PIA نے سعودی حکومت کی جانب سے تمام بین الاقوامی پروازیں 1 ہفتے تک معطل کرنے کے فیصلے کے بعد آج سے سعودی عرب کے مختلف شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی فضائی کمپنی کے ترجمان نے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ اقدام کرونا وائرس کی نئی لہر کی وجہ سے کیا گیا ہے اور معطلی کے اس دورانیے میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب کی جانب سے اپنی فضائی حدود عالمی پروازوں کے لیے کھولنے تک یہ پروازیں بند رہیں گی۔ انہوں نے مسافروں سے کہا کہ مزید معلومات اور ضروری رہنمائی کے لیے 786-786-111 کے ذریعے PIA کے متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔ برطانیہ میں ایک نئے اور انتہائی خطرناک قسم کی کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد بہت سے ملکوں نے برطانیہ آمد و رفت پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جرمنی، اٹلی، بیلجیم، آئرلینڈ، ترکی اور کینیڈا برطانوی پروازیں معطل کر رہے ہیں، جبکہ فرانس نے 48 گھنٹوں کے لیے برطانیہ کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملکوں کا آج برسلز میں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں برطانیہ کے لیے سفری پابندیوں پر مربوط رد عمل پر غور ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی کو کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کوکس اور متعلقہ فورموں سے رابطے اور لابنگ کا آغاز کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی اور تنازع کشمیر کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینے کے لیے متعدد نئی گائیڈ لائنز دیں۔ وزیراعظم کو شہریار آفریدی نے کشمیر کے بارے میں قومی بیانیہ تشکیل دینے میں مدد کے لیے کمیٹی کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے فوجی کالونیوں کے قیام کے مودی کی فسطائی حکومت کے مذموم اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ اس منصوبے کا مقصد مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو بگاڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کرنے کی دعوت دینا مودی حکومت کی نوآبادیاتی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانونی اقدامات کے خلاف نہتے کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے ان پر مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ اور PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک میڈیا انٹرویو میں غیر کشمیریوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بسانے اور مقامی کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین میں بے گھر کرنے پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارت میں ہزاروں کسان گزشتہ 3 ہفتے سے دارالحکومت نئی دہلی کے مضافات میں جمع ہیں۔ وہ مودی حکومت کی طرف سے نافذ غیر منصفانہ زرعی قوانین پر سراپا احتجاج ہیں اور اب انہوں نے 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ کسان رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے 3 زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ افراد کو درپیش غذائی عدم تحفظ دور کرنے کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ انسانی امداد کے بارے میں کابل میں قائم رابطہ دفتر نے آج ایک بیان میں کہا کہ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں گزشتہ 5 برسوں سے غذائی تحفظ کی صورتحال بدترین ہے۔ جرمنی نے ایران سے کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جس کے باعث نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو صدر ٹرمپ کا فیصلہ واپس لینے اور جوہری معاہدے کی طرف واپسی میں مشکل پیش آئے۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے آج برلن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ آخری موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کی آج 38ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 14 جنوری 1900 میں بھارتی پنجاب کے علاقے جالندر میں پیدا ہوئے۔ حفیظ جالندری نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران حب الوطنی سے سرشار متعدد نغمات تحریر کیے۔ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ حفیظ جالندری 1982 میں آج ہی کے دن دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے 707ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج ملتان میں شروع ہو گئیں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے حضرت شاہ رکن عالم کانفرنس منسوخ کر دی گئی ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 میچ کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کو پاکستان کے خلاف سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔
शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल होगा। कौमी T20 स्क्वाड हैमिल्टन से नेपियर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड ने पहले 2 मैच जीतकर सीरीज में कामयाबी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और ओपनर इमामुल हक अंगूठे की इंजरी के बायस पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। बाबर आजम की अदम दस्तयाबी के बायस स्क्वाड के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान हफ्ते से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। टूर सिलेक्शन कमेटी ने ओपनर इमरान को 17 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सरफराज अहमद, शादाब, आबिद अली, असर अली, शान मसूद, फवाद आलम, सुहेल खान, यासिर, मोहम्मद अब्बास, इमरान, हारिस सोहेल, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ शामिल हैं। बलूचिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमरान ने न्यूजीलैंड में टीम को ज्वाइन करने से कबल मुल्क में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के 3 मैचों में 191 रन बनाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर माउंट मैंगुई में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक 26 से 30 दिसंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच बमकाम माउंट मैंगनुई में खेला जाएगा। 27 दिसंबर को पाकिस्तान शाहीन्स का पहला T20 मैच बमुकाबला नॉर्दर्न नाइट्स मकाम हैमिल्टन में खेला जाएगा, जबकि 29 दिसंबर को पाकिस्तान शाहीन्स का दूसरा T20 मैच बमुकाबला वेलिंगटन फायरबर्ड्स मकाम वेलिंगटन में होगा। 1 जनवरी को पाकिस्तान शाहीन्स का तीसरा T20 मैच बमुकाबला कैंटरबरी मकाम लिंकन में खेला जाएगा। 3 से 7 जनवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्ट चर्च के मकाम पर होगा और 3 जनवरी को पाकिस्तान शाहीन्स का चौथा T20 मैच बमुकाबला न्यूजीलैंड 11 बमकाम लिंकन्स में खेला जाएगा। 5 जनवरी को पाकिस्तान शाहीन्स का 5वां T20 मैच बमुकाबला न्यूजीलैंड 11 बमकाम लिंकन में खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन का स्क्वाड 7 जनवरी जबकि कौमी टेस्ट स्क्वाड 9 जनवरी को पाकिस्तान रवाना होगा। फुटबॉल प्रीमियर लीग में गोल ही गोल दिफाई चैंपियन लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 7-0 से पिछाड़ दिया। मिनामिन्यू का डेब्यू गोल तवज्जो का मरकज बना। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह और रॉबर्टो फर्मिनो ने 2-2 कामयाबियां हासिल की। इंग्लिश मैदानों में फुटबॉल के मुकाबले जारी हैं। लिवरपूल का क्रिस्टल पैलेस से आमना सामना हुआ और 30वें मिनट में मिनामिन्यू ने बरतरी दिला दी। 35वें मिनट में गेंद जाल में डालकर उन्होंने कमाल किया। हेंडरसन की कामयाबी से स्कोर 5-0 हुआ। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह ने 2 शानदार गोल किए। लिवरपूल को बड़ी जीत का बड़ा इनाम मिला और पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर कब्जा मजबूत हो गया। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। ABP के साथ एक इंटरव्यू में तिजारत और सरमायाकारी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि दुनिया भर में नई तिजारती मंडियां तलाश की जा रही हैं ताकि आइंदा 3 साल में $26 अरब का बरामदी हदफ हासिल किया जा सके। मुशीर तिजारत ने कहा कि इलाकाई तिजारत और माशी यकजहती वस्ती एशियाई मुल्कों और अफगानिस्तान के साथ रवाबित बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान की 3 मुमताज़ कंपनियों की शानदार कामयाबी के एतराफ़ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। इन कंपनियों को फॉर्ब्स की बेहतरीन कंपनियों की अंडर अ बिलियन लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली कंपनियों में फेरोज़ 1888 मिल्स लिमिटेड, सर्ल कंपनी लिमिटेड और सिस्टम्स लिमिटेड शामिल हैं। नवंबर के महीने के दौरान मुल्क से ग़िज़ाई मसनूआत की बरामद में गुज़श्ता साल के इसी अरसे की निस्बत 2.59% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान इदारे शुमारियात की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़ेर जायज़ा अरसे के दौरान $40 करोड़ 87 लाख से ज़ायद मालियत की ग़िज़ाई अजनास बरामद की गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 406 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 43,333 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 516 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 404 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा ₹64.52 का इजाफा, जबकि यूनिलीवर फूड्स के हिस्से की कीमतों में ₹1,000 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $158.50 और कीमत फ़रोख्त $162.21, पाउंड स्टर्लिंग $211.64 और $216.61, सऊदी रियाल $42.24 और $43.24, जापानी येन कीमत खरीद $1.53 और कीमत फ़रोख्त $1.56। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत $95,451 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,69,176 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी अब तक की तिजारती खबरें और अब पेश हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़।
قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی 38ویں برسی آج ملک بھر میں عقیدت اور احترام سے منائی گئی. ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات کے حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ. حفیظ جالندھری 14 جنوری سن 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے تھے. حفیظ جالندھری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے. تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوا. اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوہ کا احیا کیا جس پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا. یہ شاہنامہ اسلام لکھنا یعنی میرے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوا، جیسے ایک آواز آتی ہے مدینے سے کہ تو یہ کام کر. حفیظ جالندھری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے. 3 مہینے 22 دن میں یہ اتنا سا ترانہ میں نے ایک ایک لفظ کو اتنا تولا ہے. میں نے زندگی میں اتنا سخت کام کبھی نہیں کیا. حفیظ جالندھری کے شعری مجموعوں میں نغمہ بار، تلخابہ شیریں اور سوز و ساز، افسانوں کا مجموعہ ہفت پیکر، گیتوں کے مجموعے ہندوستان ہمارا، پھول مالی اور بچوں کی نظمیں اور اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب چونٹی نامہ خصوصاً قابل ذکر ہیں. حفیظ جالندھری نے 21 دسمبر سن 1982 کو لاہور میں وفات پائی. وہ مینار پاکستان کے سایہ تلے آسودہ خاک ہیں. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. حال ہی میں ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا ہے جو انسانوں کے مقابلے میں 350 گنا تیزی سے اشیاء کی شناخت کر سکتا ہے. یہ روبوٹ نیورل نیٹ ورک کی طرز پر کام کرتا ہے جسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے کین گولڈبرگ اور ان کے ساتھیوں نے ڈیزائن کیا ہے. گزشتہ دنوں چین کا تیسرا روبوٹک جینک 5 چاند پر کامیابی سے اتر گیا ہے اور آئندہ 2 ہفتوں میں وہاں سے پتھروں کے نمونے لے کر واپس زمین پر آئے گا. آج رات نظام شمسی کے 2 بڑے سیاروں مشتری اور زحل کا ملاپ ہوگا. ماہرین فلکیات کے مطابق ڈبل سیارے غروب آفتاب کے فوراً بعد افق پر جنوب مغرب کی جانب نظر آئیں گے. اور اب آج کے موسم کی رپورٹ. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا. آج سب سے زیادہ سردی گوپس میں پڑی جہاں کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 4، کراچی 9، پشاور 4، کوئٹہ -1، گلگت -4، مظفر آباد 0 اور مرید 2 سینٹی گریڈ. مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں کے کم سے کم درجہ حرارت: لیہ -10 ڈگری، سری نگر -2، جموں 4، پلوامہ اور شوپیاں -2 اور بارہمولہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ. اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے آج بلین ٹری ہنی پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا جس کا مقصد شجرکاری کا فروغ اور شہد کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ ملک میں کہیں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی شاہین 9 مشق جو رواں ماہ کے اختتام تک جاری رہے گی ایک معمول کی مشق ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غلام مجتبیٰ میمن، مدیر فورن ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار. یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم اپنی نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.